السلام علیکم۔ ہر روز ایک نئی سچی دلچسپ کہانی سننے کے لیے پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بادشاہ کی 4 لڑکیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت، شریف، نیک دل اور ہمدرد تھیں۔ ان میں سے تو 3 کی شادی ہو چکی تھی، مگر چھوٹی شہزادی جس کا نام دلکش تھا وہ اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ حسین، نیک، شریف اور سمجھدار تھی۔ اس شہزادی کے سر کے بال سونے کے تھے، مگر اس وقت تک اس کی شادی صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کوئی شہزادہ اس قدر حسین، دلربا، بہادر اور سمجھدار نہیں ملتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اس شہزادی کو بہت چاہتے تھے اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی کسی اچھے سے شہزادے سے ہو جائے۔ اس ہسمکھ شہزادی کی بہت سی سہیلیاں بھی تھیں جو ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ ایک روز شہزادی اور اس کی سہیلیاں کھیلتے کھیلتے شاہی باغ کے پاس جو ندی تھی اس کے پاس جا پہنچی۔ سہیلیوں نے جو دیکھا کہ صاف شفاف پانی چاندی کی طرح سفید بہہ رہا تھا تو ان کا دل چاہا کہ وہ ان پانی میں نہائے۔ چنانچہ انہوں نے شہزادی کو بھی مجبور کیا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے کہنے سے مجبور ہو گئی اور ندی میں نہانے کو تیار ہو گئی۔ جب یہ ندی میں سب کے سب نہانے لگے تو شہزادی کے 2-4 بال ندی میں گر گئے۔ یہ لوگ نہا کر ندی سے محل میں واپس آ گئے۔ شہزادی کے بال بہتے بہتے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں ایک چٹان سے رک کر رہ گئے۔ اتفاق سے اس جنگل میں بادشاہ کا لڑکا شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ سپیر کے قریب یہ شہزادہ اور اس کے دوست ندی میں پانی پینے آئے تھے۔ پانی پیتے پیتے ایک دوست نے دیکھا کہ کوئی چیز سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سونے کے 4 بال آپس میں الجھے ہوئے ایک چٹان سے رکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر ان بالوں کو اٹھا لیا اور شہزادے کے پاس لایا۔ شہزادے کو سونے کے بال دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ چپ چاپ ان بالوں کو لے کر گھر آ گیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملکہ نے کھانا کھانے کو کہا تو شہزادے نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملکہ چپ رہی، مگر جب صبح شہزادے نے ناشتہ کرنے اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا تو ملکہ کو بہت فکر ہونے لگی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ کچھ چپ چاپ سا ہے، جب سے شکار سے واپس آیا ہے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی فکر ہے، مگر وہ کسی سے کہنا نہیں چاہتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تم شہزادے سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کرو۔ وزیر زادہ شہزادے کے پاس گیا اور پوچھا کہ آخر آپ نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا اور اب کیوں چپ چاپ ہے؟ پہلے تو شہزادہ ٹالتا رہا، مگر جب وزیر زادے نے بہت زور دیا تو وہ شہزادے نے کہا کہ میں یہ سونے کے بال جس لڑکی کے ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر زادے نے یہ کہا، یہ کون سی مشکل ہے، میں ابھی بادشاہ سلامت سے عرض کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر زادہ بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا اور کہا، کل جب ہم شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے وہ شیری ندی میں پانی پینے پہنچے تو وہاں ان کو یہ لڑکی کے 4 سونے کے بال ملے۔ اس نے وہ بال شہزادے کو دکھائے۔ اب شہزادہ صاحب چاہتے ہیں کہ اس سونے کے بالوں والی لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے۔ بادشاہ نے یہ سن کر شہزادے کو بلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا لو، میں ابھی لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ سونے کے بالوں والی لڑکی کی تلاش کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو حکم دیا کہ وہ سونے کے بالوں والی لڑکی کو تلاش کرائیں۔ کوتوال نے حکم سن کر چاروں طرف سپاہی روانہ کر دیے۔ اس طرح سے 1 ہفتہ گزر گیا، مگر سونے کے بالوں والی لڑکی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہزادے کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بیمار رہنے لگا۔ بادشاہ شہزادے کی بیماری سے بہت فکر مند ہونے لگے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی سونے کے بالوں والی لڑکی کو تلاش کرے گا یا اس کا پتہ چلائے گا اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ سے سلطنت کے بہت سے آدمی اس بات کا پتہ چلانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ ادھر شہزادے کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر تم سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ چلاؤ تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ بیچارہ وزیر یہ حکم سن کر اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہنے لگا کہ اب میری موت کے دن نزدیک آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس نے اعلان کرا دیا
کہ جو بھی سونے کے بالوں والی لڑکی کو تلاش کرے گا یا اس کا پتہ چلائے گا اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ سے سلطنت کے بہت سے آدمی اس بات کا پتہ چلانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ ادھر شہزادے کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر تم سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ چلاؤ تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ بیچارہ وزیر یہ حکم سن کر اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ اب میرے موت کے دن نزدیک آ گئے ہیں، بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے۔ وزیر زادے کو جب اپنے باپ کی اس پریشانی کا علم ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ میں ضرور چلاؤں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے ایک چوڑی والے کا بھیس بدلا اور ندی کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ آس پاس جو بھی گاؤں ملتے وہ ان میں جاتا اور چوڑیاں بیچتا۔ چوڑیاں لے لو کا صدائے لگاتا۔ اس کی آواز سن کر گاؤں کے ساری لڑکیاں اس کے پاس آتی۔ یہ چوڑیاں بھی بیچ رہا تھا اور ہر لڑکی کے بال بھی دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے وزیر زادے کو 20 دن گزر گئے۔ بیچارہ بہت غمگین ہوا کہ اب میرے باپ بے گناہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سفر کرنا شروع کیا اور آخرکار وہ شہزادی نیلوفر کے شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے چوڑیاں فروخت کی مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ جب چوڑیاں دیتا تو ہر لڑکی سے ضرور کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، بھلا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکیاں سر ہلا کر جواب دیتی کہ نہیں یا پھر ہمیں معلوم نہیں، یہ کہہ دیتی۔ ایک دن جب کہ مہینہ پورا ہونے میں باقی صرف 4 دن رہ گئے تھے، اس کو بادشاہ کے خزانچی کی لڑکی نے چوڑیاں پہننے کو بلایا۔ جب وہ اس لڑکی کو چوڑیاں پہنا چکا تو اس نے اس سے بھی وہی کہا کہ میرے ملک میں تو ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکی نے چونکہ شہزادی کو دیکھ رکھا تھا اور وہ اس کی سہیلی بھی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا، ہاں ہماری چھوٹی شہزادی دلکش کے بال سونے کے ہیں۔ اس کی یہ جواب سن کے وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا، غلط، بالکل غلط، شہزادی کے بال سنہرے ہو سکتے ہیں، سونے کے نہیں ہوں گے، تم غلط کہہ رہی ہو۔ خزانچی کی لڑکی نے غصہ کھا کر کہا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وزیر زادے نے جواب دیا، اور نہیں تو کیا۔ اس پر خزانچی کی لڑکی کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم کو شہزادی کے سونے کے بال لا کر دکھا دیا تو وزیر زادے نے جلدی سے کہا، تو میں تم کو یہ سب قیمتی چوڑیاں مفت میں دے دوں گا، لیکن اگر شہزادی کا بال سونے کا نہ ہوا تو تم کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ خزانچی کی لڑکی نے یہ شرط منظور کر لی۔ وزیر زادہ چلا آیا۔ یہ لڑکی شام کو شہزادی کے پاس گئی اور باتیں کرتے کرتے شہزادی کا ایک بال چپکے سے توڑ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سے رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ جب دوسرے روز وزیر زادہ چوڑیاں بیچتا اس کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو بلایا اور شہزادی کا سونے کا بال اس کو دے دیا اور کہا، لو دیکھو، اب تو یقین آیا۔ وزیر زادے نے مسکرا کر کہا، واقعی تم سچ کہتی تھی، لو تم سر جیت چکی ہو، اس لیے یہ سب چوڑیاں تمہاری ہے۔ خزانچی کی لڑکی اندر چوڑیاں رکھنے گئی اور وزیر زادہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ایک سرائے میں آیا اور ایک گھوڑے والے کو بلا کر اس کا گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ پورا مہینہ ہونے میں صرف 2 دن ہی باقی تھے اور اس کا شہر یہاں سے بہت کافی دور تھا۔ وزیر زادہ دن رات گھوڑا دوڑاتا رہا مگر شہر کافی دور تھا۔ ادھر مہینہ پورا ہو گیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ چلایا یا نہیں؟ بیچارے وزیر نے بتایا کہ وزیر زادہ خود اس کی تلاش میں گیا ہوا ہے۔ بادشاہ تو غصے سے جل رہا تھا، اس لیے اس نے جواب دیا، کیونکہ مہینہ پورا ہو چکا ہے اور شہزادہ سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اور تم نے اس 1 مہینے میں بھی اس کا پتہ نہیں چلایا، اس لیے میں تم کو آج قتل کروا دوں گا۔ بیچارہ وزیر بہت رویا اور سلطنت کے اراکین نے بھی
بادشاہ کی خوشامد کی اور کہا کہ وزیر کی جان بخش دی جائے، مگر بادشاہ پر غصے کا بھوت چڑھا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ شام کو 4 بجے ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہوئے اور غریب وزیر کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو بیٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وزیر کا سر اڑا دو۔ جلاد نے تلوار مارنے کے لیے اٹھائی ہی تھی کہ وزیر زادے کی آواز سنائی دی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ چلا لیا ہے۔ جلاد رک گیا، وزیر کی رسیاں کھول دی گئی۔ وزیر زادہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں سے 200 میل دور ایک شہر بیچا نگر ہے، وہاں کی سب سے چھوٹی شہزادی دلکش کے بال سونے کے ہیں اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے بال سونے کے ہیں۔ بادشاہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور وزیر زادے کو بہت سارا روپیہ انعام دیا اور اسی وقت محل میں جا کر ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ شہزادی کو جب یہ طلب پہنچی تو اس کی بیماری اسی وقت عادی ہو گئی اور اسی وقت وزیر زادے کو اپنے پاس بلا کر شاباشی دی اور کہا کہ تم اس کے بدلے میں کیا انعام چاہتے ہو؟ وزیر زادہ پہلے تو خاموش ہو گیا۔ جب شہزادے نے پھر سے سوال دہرایا تو وزیر زادے نے کہا کہ میں اس ملک کے بادشاہ کے خزانچی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی شادی شہزادی دلکش سے ہو جائے تو آپ وہاں کے بادشاہ کی سلامت سے کہہ کر میری شادی اس لڑکی سے کرا دیجیے گا۔ شہزادے نے وعدہ کر لیا۔ وزیر کے گھر میں خوب خوشیاں منائی گئی اور وزیر اپنے لڑکے کی بہادری اور عقل مندی سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ بالکل تندرست ہو گیا تو اس کے ابا نے بہت سے ہیرے زیورات کشتیوں میں بھر کر ایک قاصد شہزادی دلکش کے والد کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ وہ شہزادی دلکش کی شہزادی اس کے لڑکے سے کر دیں۔ منزلوں پر منزل طے کرتے ہوئے قاصد اور اس کے ساتھی شہزادی دلکش کے شہر میں جا پہنچے اور ایک دن آرام کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور تمام تحفے اس کی خدمت میں پیش کر دیے اور وہ خط دیا جس میں شہزادی کے لیے شادی کا پیغام تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھ کر جواب دیا کہ آپ لوگ 1 ہفتہ ٹھہریے، میں اس پر غور کر جواب دوں گا۔ قاصد اور اس کے ساتھی شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ کو یہ خط دکھایا۔ ملکہ نے جواب دیا کہ میری رائے میں شہزادی سے شہزادے کی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس سے بھی اگر پوچھ لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اچھا پوچھ لو۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد ملکہ نے شہزادی کی سہیلیوں سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھیں۔ سہیلیوں نے اسی دن شہزادی کو یہ سب قصہ سنایا اور اس کی رائے پوچھی۔ نیک اور اچھی شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے، مگر میں شہزادے کے عقل کا امتحان لینا چاہتی ہوں اور میں اس سے 3 سوال کروں گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں بڑی خوشی سے ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، لیکن شہزادہ اگر ان شرطوں کو پورا نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت بے وقوف ہے اور پھر میں ایسے بے وقوف آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ سہیلیوں نے یہ سب باتیں آ کر ملکہ سے کہی۔ ملکہ نے اسی وقت آ کر بادشاہ کو یہ سب واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، یہ سب باتیں جو شہزادی نے کہی ہے ٹھیک ہے اور میں بھی یہی لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے قاصد کو طلب کیا اور خط میں لکھ دیا کہ شہزادے سے شادی اس شرط پر منظور ہے کہ شہزادہ شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے تاکہ شہزادے کی عقل کا امتحان ہو جائے۔ اگر شہزادے نے جوابات درست دیے تو پھر اس شادی میں کوئی حرج نہ ہوگا، لیکن شہزادی کے سوالات کے جواب اگر شہزادہ نہ دے سکا تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ قاصد یہ خط لے کر فوراً روانہ ہو گیا اور 1 ہفتے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پہنچ کر خط بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کو بلا کر خط سنایا اور کہا کہ شہزادے کو اس خط کا مضمون سنا دو، اگر وہ اس شرط پوری کرنے میں تیار ہے تو میں سب کو تیاری کا حکم دوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو
کہ شرط شہزادہ ہار جائے تو مجھے مفت میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وزیر زادے نے یہ تمام باتیں آ کر شہزادے کو سنائی۔ شہزادہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وزیر زادے نے جو شہزادے کو فکر مند دیکھا تو کہا، شہزادے صاحب آپ ہمت نہ ہاریے اور چلنے کی تیاری کیجیے۔ اگر شہزادی آپ سے کوئی مشکل سوال کرے تو آپ ایک دن کی مہلت سوچنے کے لیے مانگ لیجیے گا اور میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گا۔ شہزادہ وزیر زادے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ وزیر زادے نے بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ شہزادے صاحب چلنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ میاں نے چاہا تو ہم وہاں سے کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر تیاری کا حکم دے دیا اور کاشد کو اسی وقت روانہ کر دیا کہ ان کے پہنچنے کی اطلاع وہاں کے بادشاہ کو دے۔ 2-4 دن کے بعد ایک بڑی سی فوج کے ساتھ بادشاہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ شہزادے کے دوست وزیر زادہ شہزادی دلکش کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچ گئے۔ کیونکہ قاصد نے ان کے آنے کا اطلاع کر دی تھی، اس لیے اس ملک کے بادشاہ نے بڑی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کو بہت آرام سے ٹھہرایا۔ 2 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی دلکش سے کہا کہ اب تم اپنی شرطیں شہزادے کو بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا کہ آپ آج دربار بھریے، میں اس دربار میں شہزادے سے پہلا سوال کروں گی۔ چنانچہ شام کو دربار بھر گیا۔ ایک خیمے کے پیچھے شہزادی اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کرسیوں پر دونوں سلطنتوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے۔ بیچ میں شہزادہ ایک قیمتی تخت پر ٹھاٹھ کر اسے آ کر بیٹھ گئے۔ اس تخت کے قریب شہزادی کے دوستوں کی کرسیاں بچھائی گئی۔ جب دربار بھر گیا تو شہزادی کی ایک سہیلی نے باہر آ کر پہلے تو سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، ہماری عقل مند شہزادے سے پوچھتی ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں کہ عقل کھاتی کیا ہے۔ یہ سوال سن کر سارے دربار میں سناٹا سا چھا گیا اور شہزادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا۔ وزیر زادے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادے نے اشارہ سمجھ کر ذرا بلند آواز میں کہا کہ اے سہیلی، تم اپنی عقل مند شہزادی سے کہہ دو کہ ان کا سوال بہت زبردست ہے اور اس کے سوچنے کے لیے وہ مجھے 1 دن کی مہلت دے۔ سہیلی اندر گئی اور پھر وہاں سے واپس آ کر کہا، ہماری عقل مند شہزادی دلیر بہادر شہزادے کو کل اسی وقت تک سوچنے کی مہلت دیتی ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مہمان خانے میں آ کر بادشاہ، شہزادہ اور دوسرے لوگ سوچنے لگے۔ شہزادے نے وزیر زادے سے کہا کہ بتاؤ اس کا کیا جواب دوں۔ وزیر زادہ خود فکر مند ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں سوچ رہا ہوں، ابھی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر زادے کی رات اسی فکر میں گزر گئی، مگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ سورج نکل آیا، سب نے ناشتہ کیا اور پھر سوچنے لگے۔ یہاں تک کہ کھانے کا وقت بھی ہو گیا، مگر اس کا جواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر سپہر ہوئی۔ چائے پی کر یہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس بادشاہ کے یہاں سے اطلاع آئی کہ دربار بھر گیا ہے، آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ بادشاہ اور اس کے درباری دربار میں جانے کو اٹھے۔ شہزادہ بھی غم کے مارے بڑی مشکل سے اٹھا۔ وزیر زادے کو تلاش کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادہ اسے لینے گیا۔ جا کر دیکھا تو وزیر زادے کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شہزادے نے افسوس سے پوچھا کہ وزیر زادے، تم کیوں میری وجہ سے غمگین ہو رہے ہو؟ وزیر زادے نے اتنا سنا تو دوڑ کر شہزادے سے لپٹ گیا اور مسکرانے لگا۔ شہزادے نے کہا، تمہیں خوشی کس بات کی ہوئی؟ وزیر زادے نے چپکے سے شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر شہزادہ بھی ہنسنے لگا۔ یہ دونوں ہنستے ہوئے باہر آئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا، ارے
ابھی تو تم لوگ غمگین تھے اور اب ہنس رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ شہزادے نے بادشاہ کے کان کے پاس جا کر دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی دربار میں یہ تمام لوگ پہنچ گئے۔ جیسے ہی شہزادہ تخت پر جا کر بیٹھا، شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے شہزادے، ہماری عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کھاتی کیا ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے شہزادی کی سہیلی، تم اپنی عقلمند شہزادی سے کہہ دو کہ عقل غم کھاتی ہے۔ شہزادے کا یہ کہنا تھا کہ سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے خوش ہو کر شہزادہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے اچھے بہادر اور عقلمند شہزادے، ہماری نیک دل، ہنسمکھ اور عقلمند شہزادی پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیے عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادی کا دوسرا سوال سن کر تو سب عقلمند لوگ گھبرا گئے اور ساری درباری شہزادی کے اس سوال کو سن کر تعجب کرنے لگے۔ شہزادے نے پہلے روز کی طرح آج بھی ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ یہ سوال اس قدر ٹیڑھا اور مشکل تھا کہ سب لوگ گھبرا رہے تھے اور آج تو وزیر زادہ بھی بہت پریشان تھا۔ سب لوگوں نے الگ الگ جوابات سوچے۔ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کسی کی رائے تھی کہ عقل خون پیتی ہے، بعض کہتے تھے کہ فکر کو پیتی ہے۔ اسی رائے میں 24 گھنٹے گزر گئے اور دربار جانے کا وقت ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آدمی بلانے آیا اور یہ سب رنجیدہ اور خاموش دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑے غصے سے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ چلو، مگر یہ ضدی شہزادہ نہ مانا اور آج مجھے اور میرے سب درباریوں کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وزیر زادہ خاموشی سے پیچھے چل رہا تھا۔ بادشاہ کو غصہ کرتے دیکھ کر ایک دم سے وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے اس کے گستاخی پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ سب پریشان ہو رہے ہیں اور آج بھرے دربار میں جلیل ہونا پڑے گا اور تم ہنس رہے ہو؟ وزیر زادے نے بڑے ادب سے بادشاہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا اور پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں تو اسی کے لیے آپ کے غصے پر ہنس رہا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ پھر وزیر زادے نے شہزادے کو بلایا۔ معلوم نہیں ایسی کیا بات کہی کہ شہزادہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو شہزادی کی سہیلی نے کل کی طرح سے آ کر پھر شہزادے سے پوچھا کہ اے اچھے عقلمند شہزادے، ہماری عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا کہ اچھی عقلمند شہزادی کی اچھی سہیلی، جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ ارے عقل غصہ پیتی ہے۔ شہزادی کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں سلطنتوں کے لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور زور زور سے واہ 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 کہنے لگے۔ تھوڑی دیر میں شہزادی خود برقع اوڑھ کر باہر آئی اور شہزادے سے کہا کہ آپ نے میرے دونوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے ہیں۔ اب آخری شرط یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں مردہ بند ہے، آپ پنجرا کھولے بغیر اور پنجرے کی کوئی چیز توڑے بغیر اس مردہ شیر کو پنجرے میں سے باہر نکال دیجیے۔ یہ سوال سن کر سب لوگ بے حد گھبرائے اور شہزادے نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ سب لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب شہزادہ اپنے مقام پر آیا تو اس نے وزیر زادے سے کہا، اب کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں سوچوں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے پھر چوڑی والی کا بھیس بدلا اور خزانچی کے مکان پر پہنچا۔ خزانچی کی لڑکی نے جو اس کی آواز سنی تو اسے بلا لیا۔ جب یہ اندر پہنچے تو خزانچی کی لڑکی نے کہا، تم چوڑی والے کے بھیس میں ہو، تم شہزادے کے کوئی ساتھی معلوم ہوتے ہو، پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے کر شہزادی کا پتہ چلا کر گئے تھے، بتاؤ تم کون ہو؟
वज़ीरज़ादे ने हंस कर कहा, ए अच्छी और नेक लड़की, मैं शहज़ादे का दोस्त हूँ और शहज़ादे के मुल्क के वज़ीर का लड़का हूँ। खजांची की लड़की ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहज़ादा जीत रहा है, मगर आज वो नहीं जीत सकता। खजांची की लड़की की ये बातें सुनकर वज़ीरज़ादा रोने लगा। खजांची की लड़की ने जो उसे रोता देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो ए वज़ीरज़ादे? इस पर वज़ीरज़ादे ने रोते हुए जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझसे शहज़ादे ने वादा किया था कि अगर उससे शहज़ादी की शादी हो जाएगी तो वो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे करा देगा। मगर आज शहज़ादा सत हार जाएगा और इसकी शादी तुम्हारी शहज़ादी से नहीं हो पाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ। खजांची की लड़की ये सुनी, पहले तो ये सुनकर शर्माई और फिर कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि ये शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वज़ीरज़ादे ने हंस कर कहा, बताओ। खजांची की लड़की ने कहा कि दरअसल ये इस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और इस पर रंग फेर दिया गया है। अगर लोहे की एक गर्म सुराख जो आग पर सुर कर दी जाए, इस शेर के पेट में घोंप दी जाए तो इसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह शहज़ादी की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वज़ीरज़ादे ने ये सुनकर खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से फ़ौरन दौड़ता हुआ शहज़ादे के पास आया और फिर इसको अलग जाकर ये सब किस्सा सुना दिया। शहज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने फ़ौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तला दी। बादशाह ने वज़ीरज़ादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर उसकी शादी ज़रूर कराएगा। शाम को ये सब बड़े इत्मीनान से दरबार में पहुँचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शहज़ादी बाहर आई और शहज़ादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या फिर वापस जाना चाहते हैं। शहज़ादे ने हंसकर कहा, ए अक्लमंद शहज़ादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शहज़ादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर के बाद शेर का पिंजरा लाया गया। इस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई ज़िंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने इस मोम के शेर को इस अच्छी तरीके से बनाया था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहज़ादा बगैर पिंजरा खोले या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह से बाहर निकालेगा। पहले तो शहज़ादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बहुत देर तक देखता रहा। फिर यकायक हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सी सुलाख लाई जाए और बहुत सी आग सुलगाई जाए। शहज़ादे के हुक्म की तामील की गई। जब सुलाख आ गई और आग सुलगाई गई तो शहज़ादे ने इस सुलाख को आग के अंदर रख दिया। सब लोग शहज़ादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते रहे और इनकी समझ में कुछ न आया कि शहज़ादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया और लोहे की सुलाख आग की तरह सुर्ख हो गई तो शहज़ादे ने सुलाख को उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में इस सुलाख को घोंप दिया। गरम लोहा जो मोम के शेर पे लगा तो मोम फ़ौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहज़ादे ने शहज़ादी से कहा, ए अक्लमंद शहज़ादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है और अब बताइए आपकी क्या शराइत है। शहज़ादी शर्माकर ये कहते हुए अंदर चली गई। ए अक्लमंद शहज़ादे, आप सब शर्तें जीत गए हैं। दूसरे दिन शहज़ादी की शादी बड़ी धूमधाम से शहज़ादी से हो गई। शादी के चौथे दिन शहज़ादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहा
کہ وزیر زادے کی شادی اسی ملک کے خزانچی کی لڑکی سے کرا دی جائے۔ اس شادی میں شہزادے اور بادشاہ نے خوب روپیہ پیسہ خرچ کر دیا اور شہزادی کی شادی سے زیادہ شاندار طریقے پر وزیر زادے کی شادی کی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ، شہزادی اور وزیر زادہ اور خزانچی کی لڑکی تمام درباریوں کو لے کر اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہاں کئی روز تک شادی کی خوشی میں غریب محتاجوں کو خوب روپیہ پیسہ بانٹا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے اپنی جگہ پر شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادے نے اپنے دوست وزیر زادے کو اپنا وزیر مقرر کیا اور وزیر زادے کے ابا کی پینشن کر دی، اور پھر یہ سب لوگ بڑے عیش و آرام سے رہنے لگے اور رعایا کی بھلائی کے لیے دن رات کام کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔